الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم. جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا ماوا و ملجا حضور احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم منعقد کیے بیٹھے ہیں اور معراج شریف یہ میرے آقا کا ایسا محیر العقول معجزہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. تب سے اب تک عقل حیران ہے کہ نبی کو معراج ہوا. اچھا اس حیرانی میں بہتے گم ہو گئے. یہ چلم چلی والے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈبکیاں لگا رہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ روح کو معراج ہوا، خواب میں معراج ہوا. لیکن جان لیں علامہ نظامی نے بہت پہلے کہا تھا، علامہ مشتاق احمد نظامی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ وہابی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. خیر، ابھی ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں پیارے نبی کے معراج شریف کا. تو ایسے ناہنجاروں کا نام لے کے اپنی محفل کی برکتیں کم نہیں کرنی. ہمیں آج برکتیں بہت ساری حاصل کرنی ہیں. تو معراج شریف کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر، اس میں سے 2-3 شعر ہم بھی پڑھ کے سنائے. مگر آواز آج متاثر ہے. کوشش کریں گے کہ اسی اثر میں سے کچھ اثر نکال کر آپ پر اثر ڈال دیا جائے. پڑھیے ساتھ میں مل کر. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. نبی پاک جب معراج کو چڑھے تو عرش کی عقل حیران ہے اور چرخ میں آسمان ہے. آسمان گول گول گھوم رہا، اس کا سر چکر کاٹ رہا. یہ ہو کیا؟ جو بشری لباس پہنے تھے یہ لامکاں جا رہے ہیں. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر. ہائے تیرا مکان ہے. پڑھیے صلی علی شفیع
بزم سنا یہ زلف میں میری عروس فکر کو، بزم سنا یہ زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خود چھوٹا سا عطر دان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اور حضرت جبریل جب میرے مصطفیٰ کے ساتھ گئے اور ایک مقام آیا سدرہ کا، جو جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، وہاں وہ ٹھہر گئے۔ اب آگے جانے سے منع کر رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے آگے بڑھوں گا تو اللہ پاک کی تجلی کی روشنی میرے بالوں پر کو جلا کر راکھ کر دی، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اللہ کے تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا ڈالے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن وہ یہ کاکوروی صاحب تھے، انہوں نے شعر لکھا معراج شریف میں، تو ان کا شعر اس طرح تھا: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اور برق کے کانوں پہ لائی ہے صبا گنگا جل، اور شب دی جور اندھیروں میں بادل کے نہا، لیلا محمل میں ڈالے ہوئے منہ پہ آنچل۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ خانہ کعبہ سے چلا اور بیت المقدس کو گیا، تو وہ تشبیہ دے رہے تھے کاشی اور متھرا سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا میاں کیسی مثال دیتے ہو، کہاں وہ رب کا حرم اور کہاں یہ بھوتوں کا گھر، کہاں تشبیہ دیتے ہو، یہ بھی کوئی تشبیہ ہے؟ سنو احمد رضا کہتا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ تکبیر رسالت معراج النبی معراج کا دولہا، نعرہ تکبیر رسالت۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ انہوں نے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے، وہ سرور کشور رسالت، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، وہ بادل کہہ رہے تھے میرے کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں وہ بادل نہیں، وہ سرور ہیں، وہ کشور رسالت ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ اور فرمایا ان کا جو انہوں نے کہا کہ شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہا، لیلۃ الاسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ، راتوں رات، تو وہ شب دیجور کا مطلب ہوتا ہے اندھیری گھٹا ٹوپ کالی رات۔ شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہا، بادل کے پردے میں اندھیرے میں جو چھپا ہے، لیلا محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پہ آنچل، وہ لیلا کے جو منہ پہ آنچل ڈالے ہیں، مطلب ذات خدا کی تشبیہ ہے کہ وہ بادلوں آنچلوں میں چھپا ہے اور محبوب دیدار کو جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت بلا کو سلام، نوشہ بزم جنت بلا کو سلام۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل،
اور فرمایا کہ شب دیجور اندھیرے میں ہے بادل کے نہا، لیلا محمل میں ہے ڈالے ہوئے منہ پہ آنچل۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کہتے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ حالت ہے، عشق ہونا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے امام جب بریلی شریف گئے، مدینہ شریف گئے تو روضہ نبی کے سامنے جہاں آج اصحاب صفہ کا چبوترا، سرکار کے روضہ مبارک کے ٹھیک سامنے دو کھجور کے درخت ایسے کھڑے تھے، لگتا تھا جیسے دو پہرے دار کھڑے ہیں۔ دو کھجور کے درخت اب تک تھے، مگر یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ محمد بن سلمان کی، اور اس سے پہلے جو سلمان جو تھا ابھی بھی ہے، قومے میں پڑا ہوا ہے، محمد اس کا بیٹا ہے ابھی، جس نے غیر اسلامی بہت ساری چیزیں رائج کر دی ہے۔ سلمان کے ٹائم میں آگے کھجور کا درخت کاٹ دیا گیا، اس کھجور کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کے ایک شاعر پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، لیلا کھڑے، مجنو کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو جیسے کہ خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نا 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 ایسے نہیں کہتے، سنو احمد رضا کہتا ہے کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے کہ عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے کہ عرش معلا کے سامنے، جیسے فرشتے عرش معلا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں درخت جناب حضرت رسالت مآب کے سامنے کھڑے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسمان، نبی کی محبت بڑی چیز ہے۔ ادب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ گستاخ تو ڈھیروں کے ڈھیر مل جائیں گے آپ کو، ٹوکری کے ٹوکری، بدتمیز، منہ پھٹ، بے شرم لوگ تو بہت ملیں گے، لیکن جو حیا والا ہو، جو شرم والا ہو، مصطفیٰ والا ہو، سنت والا ہو، داڑھی والا ہو، علم والا ہو، رونق والا ہو، رحمت والا ہو، کرامت والا ہو، مصطفیٰ والا ہو، کملی والے مصطفیٰ کا دیوانہ ہو، کالی زلفوں کی خوشبوئیں سونگنے والا ہو، ایسے دیوانے کم ملتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا دیوانوں کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا۔ تو جب وہ پہلی منزل آئی جہاں جبریل ٹھہر گئے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو یوں کہا، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، عرش پہ جا کے مرغ تھک کے گرا غش آ گیا، عرش پہ جا کے مرغ تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اور یہ معراج النبی کی رات وہ رات ہے۔ اچھا یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، کوئی بھی میلاد شریف کی محفل یہاں وہی آتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، جس کی زبان دل کی طرح صاف ہے۔ اگر دل گندا ہے تو ایسے گندوں کو میرے مصطفیٰ اپنے میلاد میں نہیں بلاتے۔ یہ بڑی مسرت ہوئی، ہمارے بھائی گلاب صاحب، غلام نبی صاحب، بھائی مبین صاحب یہ نجلی ڈیری سے تشریف لے آئے نبی کا معراج سننے، مگر بڑے کم نصیب اور بد نصیب ہیں وہ جو پاس میں رہ کر بھی دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرے، نبی پاک کی قربت اور محبت عطا کر دے۔ ہمارا مقصد تو ہے نبی کی محبتوں کو عام کرنا، لیکن اگر کسی کے نصیب ہی میں نہیں تو ہم کسی کی قسمت نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کیا معلوم دل میں کالا پن ہو، اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں اسے دوری رہنے دو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ
فرش پہ طرفہ دھوم تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم تھا، کان جدھر لگائیے تیرے ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی کے آگے کا جو سفر ہے اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہاں سے لے کر 18 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پورا 18 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے کہ آخر معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کی دلجوئی کے لیے معراج شریف کا واقعہ رونما فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن تبلیغ سے فارغ ہوئے مگر کوئی بھی دائرے اسلام میں داخل نہ ہوا، سرکار پر مایوسی چھائی، میرے آقا علیہ السلام کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ اللہ پاک نے ہم اپنے محبوب کی رنجیدگی برداشت نہیں کرتے تو وہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی رنجیدگی کیسے برداشت کرتے؟ بھیجا جبریل کو، اچھا بھیجنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ ہمارے تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو دعوت دے دی، فون کر دیا، لیٹر لکھ دیا آ جائیے گا، عام طور سے ہم پہنچ جاتے، لوکیشن پوچھ لیا فلانی جگہ، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس سامنے والوں کی نظروں میں آپ کی بس اہمیت اتنی ہے کہ پوچھ لیا، آپ اگر نہیں پہنچے تو کہیں دھوکے دھاکی میں اس نے کال کر لیا، آپ آئے نہیں ابھی تک، لیکن اگر اہمیت بڑی ہو تو میزبان ایک اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، وہ میرا مہمان ہے، جا ان کی رہنمائی کر کے لے آنا، پھر بندہ جاتا ہے لے کے آتا ہے۔ اور ایک مہمان کو بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بڑا مہمان اتنا ہی بڑا سمان۔ اللہ پاک نے کیا سمان دیا میرے مصطفیٰ کو، اپنی بارگاہ کا سب سے مقرب فرشتہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام فرشتوں کے رسول ہیں، نام جن کا جبریل امی ہے، سدرہ کے مکی ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب کو لے کے آؤ، قدم بقدم ساتھ رہنا، دل جوئی کرنا، اور جب چلنے لگے کہا میں جبریل رکو، جنت سے سواری لیتے جانا، براق لے کے جاؤ، میرے محبوب کو ساتھ لے کے آنا۔ یہ مہمانی کا سب سے نرالا انداز ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو مہمان بنایا تو ایویں نہیں کہ بس فون کر دیا، لیٹر لکھ دیا، کال چلی گئی، بلاوا بھیج دیا، آپ آ گئے، کسی کو بھی بھیج دیا جاؤ ساتھ آ جانا، نہیں، خاص مقرب فرشتہ جو تمام نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں بھیجا، جائیے، اور بھیجا بھی تو
तो जिब्रील भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। आए तो मुस्तफा को यूं ना जगाया, या मोहम्मद इस्तैक़िज़, है नबी जाग जाइए ना। आए, खड़े हैं, देखा प्यारे नबी महवे राहत है, आराम फरमा है मुस्तफा। तो जिब्रील दो जानू होकर बैठ गए, ऐसे जैसे तहियात में बैठते हैं। और उसके बाद जिब्रील ने अपने काफूरी लबों को मेरे मुस्तफा के तलबों से मलना शुरू कर दिया। जब ठंडक लगी तो मुस्तफा ने आंखें खोल दी। ये अक्ल के अंधे कहते हैं कि नबी पाक को जब मालूम था जिब्रील आने वाले हैं तो सोए क्यों? मां अक्ल के अंधो, हदीस पाक पढ़ो, मुस्तफा फरमाते हैं यनामु आइनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी सिर्फ आंखें सोती है, दिल नहीं सोता। मैं हर एक को सोते में भी वैसे ही देखता हूँ जैसे जागते में देखता हूँ। मेरे आका फरमाते मैं जैसे सामने देखता हूँ वैसे पीठ पीछे भी बराबर देखता हूँ। ये मुस्तफा की शान निराली। तो जिब्रील ने अदब बताया, नबी की बारगाह में आना हो तो कैसे आए, बड़ों के दरबार में आए तो कैसे आए। आजकल लोग इतने ज्यादा मुंहफट हो गए, बेहया बेशरम बेगैरत हो गए। वही इमाम जिनके पीछे 5 वक्ता नमाजें पढ़नी है, उससे अगर कभी गुफ्तगू करेगा तो ऐसा जैसे किसी खेत में काम करने वाले मजदूर को लोग पुकारते हैं। इस तरह की जुबान इस्तेमाल करी जाती है। अच्छा, नतीजा क्या मिलता है? नतीजे में औलाद बेहया हो गई, नाफरमान हो गई, नमाजी नहीं है, टर टर किए जा रहा है, सुनी नहीं रही औलाद। ये सब नतीजे हैं उसी दीन की कमी की। अगर दीन में पुख्तगी हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से औलादों को फरमाबरदार कर देता है, कमाई में बरकती अता कर देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप कई लोग ये कह देते हैं कि अगर फलाना काफिरीन को देखिए इतनी इतनी दौलत है, कहाँ से आ रही, वो तो दीन वाले भी नहीं है। तो सुनो, मेरे रब ने फरमाया वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह पाक ने उन्हें ढील दे रखी है। भटको, अपनी गुमराही में कितना भटक सकते हो, लेकिन जब रब की पकड़ आएगी तो रब ने फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, सुन लो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत तेज हिसाब लेने वाला है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए डरो अल्लाह से और उसका खौफ दिल में पैदा करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील आए तो क्या किया जिब्रील ने? नबी पाक के कदमों से अपने लबों को मल दिया। ठंडक लगी, सरकार ने आंखें खोली, कहा कहिए जिब्रील कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा इश्ताका रब्बुका, आपका रब आपको देखना चाहता है। इश्ताका रब्बुका बिलिकाइका, ऐ महबूब आपका रब आपके मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, मुश्ताक़े दीद है रब्बे दुल जलाल, तशरीफ ले चलिए। दुनिया में ये पहले इंसान है मेरे मुस्तफा कि जिन्होंने अपने दिल का ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा, सीने से दिल को निकाल कर बाहर रख दिया गया और मुस्तफा जिंदा है। सुभान अल्लाह। दिल को धुला गया, पूरा सीना चीर दिया गया, खून का एक कतरा नहीं निकला, फिर वापस दिल डाल दिया गया और फिर सिला गया और जख्म के निशान भी न रहे। ये मिराज शरीफ की रात ये वाकया हुआ, इसको शक्के सदर का मौजज़ा कहते हैं। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। सरकार का सीना चीरा गया, उसमें दुनिया की ख्वाहिशात निकाली गई और अल्लाह ने अपनी रहमतों का नूर डाल दिया, फिर उसे सीला गया, आबे कौसर से धुला गया और नबी पाक ने गुस्ल फरमाया और फिर वहां से चले तो इतनी तेज चले और इतनी जल्दी में गए और आए कि नहाने में जो पानी गिरा था मुस्तफा गए तो वो बह रहा था, आए तो अब भी बह रहा था, इतनी सुरअत थी। लेकिन एक बात जो हैरान कर देने वाली है कि चलो मिराज शरीफ का वाक़या तो ऐसे ही अकल में नहीं समझते, जब भी तो ये भटक रहे,
اور نہ جانے کہاں کہاں پھر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو یہ نہ جانے کہاں کہاں پھر رہے, پھرتے رہیں, اور یہ پھریں گے بھی عمر بھر, انہیں پہچان ہی نہ ملی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عقل کو حیران تو کرتا ہی ہے, عقل میں سمانے والی بات ہی نہیں ہے. اس میں ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے, شق صدر, سینہ چیرا گیا. اور پھر میرے مصطفیٰ وہاں سے معراج کو گئے. اب ایک بات جو نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو کہ سرکار کی رفتار کتنی تھی. بیت المقدس میں گئے, عام طور سے نماز پڑھانے میں 2 رکعت بھی پڑھی ہوگی تو کم سے کم 2 منٹ کا وقت تو لگے گا. 2 منٹ میں تو پانی کہاں سے کہاں بہہ کے چلا جاتا ہے. پھر وہ پانی بہا کیوں نہیں؟ پھر وہاں سے نبی پاک نور کی سیڑھیوں سے پہلے آسمان, پھر دوسرے آسمان, پھر تیسرے آسمان, پھر چوتھے آسمان, پھر چھٹے آسمان جہاں حضرت موسیٰ ملے, پھر 7ویں آسمان, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے, پھر وہاں سے بھی آگے گئے. تو ہوا کیا تھا کہ آخر یہ سب رک گیا؟ تو میں ایک بات بتاتا ہوں, بہت پریکٹیکل, جو میڈیکل سائنس میں ہے میں بتاتا ہوں. اگر کسی انسان کے جسم سے روح نکلی اور اس نے ہاتھ یوں اٹھایا تھا, اب روح یہیں پہ نکلی تو ہاتھ یہی رک جائے گا, ہاتھ یہی رکے گا, گر نہیں سکتا. جان یہاں نکلی ہے تو ہاتھ بھی یہی رکا رہے گا. آنکھ کی پتلی اوپر گئی تھی اور روح نکل گئی تو اب آنکھ کی پتلی اوپر ہی رہے گی, نیچے نہیں آ سکتی. یہ جان نکلی تو چیز وہیں رک جاتی ہے, بڑھتی گھٹتی نہیں ہے. میرے آقا کل کائنات کی جان ہے. کس کی؟ کل کائنات کی, صرف انسانوں کی نہیں, گرمی کی, ٹھنڈی کی, گھڑی کی, وقت کی, ہر ایک چیز کی جان مصطفیٰ ہے. ایمان کی بھی جان مصطفیٰ ہے. جو ہماری آپ کی نیندیں ہیں, ہمارے اور آپ کا جو وقت ہے, راتیں ہیں, ان سب کی جان مصطفیٰ ہے. اب نبی پاک کے تعلق اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اب جب نبی تھے ہی نہیں, دنیا چھوڑ دی مصطفیٰ نے, جیسے نبی پاک زمین سے اٹھے زمین کی جان نکل گئی. اب ایسے بولیے سبحان اللہ. وقت سے نکلے وقت کی جان نکل گئی, رات سے نکلے رات کی جان نکل گئی. سرکار گئے, ہر چیز وہیں ٹھہر گئی, کیونکہ جب جان ہوگی تبھی تو آگے بڑھے گی. گرمی جہاں تھی وہیں رک گئی, بستر میں جو گرمی باقی تھی وہیں رک گئی, زنجیر ہل کر ادھر گیا تھا وہیں رک گیا. جان جو چلی گئی, ہر چیز کی جان چلی گئی. اب علماء تصوف لکھتے ہیں کہ معراج کی رات میں لوگ سوتے رہے اور سوتے سوتے میں 27 سال کا عرصہ بیت گیا. اللہ, کتنے سال؟ 27 سال معراج کی شب. وہ رات کوئی چھوٹی موٹی رات نہ تھی, 27 سال گزرے. اور مصطفیٰ آئے تو مکہ والے سمجھے ابھی گئے تھے ابھی آئے. وقت کی جو جان نکل گئی تھی. اب جب نبی پاک آئے تو زنجیر جو ادھر گیا تھا وہ پھر اب ادھر آنے لگا, ہلنے لگا. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے, آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 27 سال کا عرصہ بیت گیا.
یہ باطنی دنیا ہے جہاں تصوف والوں اور اہل دل کی نظر پڑتی ہے۔ عقل والے تو یہی سمجھیں گے نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل میں تو ابھی بھی پڑے ہیں، یہ کہتے ہیں روحانی اور جسمانی معراج نہیں ہے، روحانی اور منامی معراج ہے، خواب والا معراج ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، تم کیا جانو، اللہ پاک نے اس واقعہ معراج کا ذکر قسم کھا کے ذکر کیا ہے اور فرمایا سبحان الذی اسرا۔ عرب کی گرامر کا ایک قانون ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو قسم لفظ سبحان سے بھی قسم کھا کے گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پاکی کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں پاک ہوں جو لے گیا اپنے محبوب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی معراج مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہا، وہ ذات خدا کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ مصطفیٰ کا تو ہے ہی نہیں کہ میں گیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ رب جو راتوں رات لے گیا اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے، اب کوئی انکار ہے تو ذات خدا کو انکار کر کے دیکھیں۔ فرمایا محبوب آپ ٹھہریے، ان بد نصیبوں کم عقلوں اور نادانوں کو اگر اعتراض کرنا ہے تو مجھ سے کریں، جرح کرنی ہے تو مجھ سے کریں، الزام کرنا ہے تو میرے اوپر کریں، میں جانوں یا یہ بد نصیب جانے۔ محبوب آپ محفوظ رہیں، ان کا جواب تو میں دوں گا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا قسم کھا کر، اور اپنی کبریائی کی قسم کھا کے معراج کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن جو بات ہے سمجھنے والی وہ بتا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جب ذکر اللہ نے کیا تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں۔ اب اس کے آگے یہاں تک کہ واحد لفظ کا ذکر ہے، یعنی سنگل خدا لے گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ لفظ ہم کا استعمال ہے، اور پھر بارکنا حولہ لنوریہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی تاکہ ہم دکھائیں انہیں، لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی آیتوں میں سے ہم انہیں دکھائیں۔ یہاں جمع کا لفظ ہے، یہ سارے جمع استعمال ہو رہے ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، اب آگے ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے اور پھر وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک کہ جو مقام ہے معراج کا وہ مقام تجرید ہے، مقام تجرید ہے، اور جو الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا تک جو ہے وہ مقام جمع الجمع ہے، مقام جمع الجمع ہے، یعنی یہاں سے لے جانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو آگے جانے والی ذات ہے، لے جانے والی ذات خدا کی اور جانے والی ذات مصطفیٰ کی، وہ بھی مجرد یہ بھی مجرد، وہ بھی تنہا یہ بھی تنہا۔ اور پھر جب یہ مقام اقصی میں پہنچے ہیں مصطفیٰ اور رب نے پہنچایا تو رب نے اپنا وہ مقام بنا رکھا ہے جہاں نشانیاں رکھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا اور محبوب نے تمام فرشتوں کو دکھایا، اور پھر محبوب نے تمام نبیوں کو دکھایا۔ تو یہاں مقام جمع الجمع ہو گیا، یعنی ذات خدا بھی اہتمام کرنے والا، مصطفیٰ بھی اہتمام کرنے والے،
तमाम नबी भी एहतमाम करने वाले और दुनिया को दिखाने वाले, उनकी बरकतें जाहिर करने वाले, तो ये मकामे जमा है। और फिर जब आए इन्नहु हुवा समीउल बसीर पर, तो यहाँ मकामे ये है, पहला था मकामे तफरका और एक है मकामे जमाउल जमा और एक है मकामे तजरीद व तफरीद। मतलब वह एक जात दूसरे जात में मिल गई, एक जात दूसरे जात में मिल गई। और कैसे मिली? दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। अल्लाह के करीब इतने गए इतने गए इतने गए कि फिर कोई पर्दा न रहा। और आम तौर से ये होता है हमारे यहाँ, एक छोटी बल्ब जला दो और एक बड़ी सी हाइलोजन जला दो, तो हाइलोजन की लाइट छोटी लाइट पर गालिब आ जाती है, फिर उसकी रोशनी पता चलती है, उसकी पता नहीं चलती। जब ज़ाते मुस्तफा जब जमाले मुस्तफा नूरे खुदा के सामने पहुंचा है, तो जलवाए खुदा ने मुस्तफा के जलवों पर अपना रंग चढ़ा दिया। जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सिफत पर अल्लाह के जलवों का रंग चढ़ा, ये था मकामे तफरका, ये मकामे तफरका है। और फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फेल का रंग, अपने काम का रंग मुस्तफा के काम पर चढ़ा दिया, तो ये मकाम मकामे जमाउल जमा है। और जब अल्लाह ताला ने अपनी जात का रंग मुस्तफा के रंग पर चढ़ा दिया और जाते मुस्तफा जाते खुदा के रंग में रंग गई, कहते ना चुनरिया रंगी गई, तो मुस्तफा का नूर अल्लाह के जलवों में रंग गया। जैसा कुरान पाक के दूसरे बारे में फरमाया, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, पहले बारे में कौन अल्लाह का रंग चढ़ गया और कौन है जो अल्लाह से बढ़िया रंग चढ़ा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों पर अल्लाह का रंग चढ़ गया, अल्लाह का रंग चढ़ गया। और रंग ऐसा चढ़ा कि फिर जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने देखा, तो अब यहाँ रंग चढ़ा तो पता नहीं चल रहा है कि रंग किसका है, ये जलवे खुदा है कि जलवे मुस्तफा है। तो रब ने फरमाया इन्नहु हुवा समीउल बसीर। इन्नहु का मतलब होता है बेशक वही है देखने वाला और सुनने वाला, इतना काफी था। फिर हो का लफ्ज बनाया, उसका भी माना वही है। तो इन्नहु में जो हु है उससे मुराद जाते खुदा है, और हुआ में जो वो है उससे जात मुराद जाते मुस्तफा। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वही और फिर वही है सुनने वाला और देखने वाला। यानी महबूब कान आपके होंगे, सुनना मेरा होगा, जुबान आपकी होगी, बोलना मेरा होगा, निगाहें आपकी होंगी, देखना मेरा होगा, पैर आपके होंगे, चलना मेरा होगा। महबूब सफर आप करेंगे मगर सफर मेरा होगा। महबूब नाफिज आप करेंगे, हुक्म मेरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शबे मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इसको और आसान तरीके से समझिए। हिजरत जो नबी पाक ने मक्के से मदीने का किया, आप लोगों ने आप लोग जानते हैं। नबी पाक जब हिजरत किए तो हिजरत की रात आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। गारे सौर में 3 रात और 3 दिन रुके रहे और नबी पाक आराम करते थे। और आराम जिस तकिए पे किया उस तकिए का नाम ज़ानुए अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़ानू पर मुस्तफा ने अपना सर रखा और आराम किया। आज कई अक्ल के अंधे जाहिल गुमराह लोग ये कहते हैं कि पता नहीं हजरत हर हफ्ते तो मिलाद ही करते रहते, कितना खर्चा करते हैं। नबी पाक पर खर्च करना सीखो अबू बकर से। जब गारे सौर में गए
تو فرمایا محبوب ذرا ٹھہر جائیں، میں غار کی صفائی کر دوں، وہ غار میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ ڈراؤنا آج بھی سانپ کی خوشبو آتی ہے اس میں۔ نبی پاک کے نور کی تو خوشبو ہے ہی، مگر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سانپ بسیرا لے لیتا ہے تو سانپ کی اسمیل الگ ہوتی ہے۔ وہ سانپ نہ جانے کتنی ہزار سال سے انتظار میں تھا، اللہ کا محبوب آئے گا میں دیدار کروں گا۔ یہ دو عاشق کی لڑائی تھی وہاں پر، سانپ بھی عاشق، ابو بکر صدیق بھی عاشق۔ یہ غار میں گئے، سوراخ کو بند کرنے لگے، اپنا کرتا پھاڑ کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں آپ نے اپنا انگوٹھا لگا دیا، سرکار کو بلایا، زانوں پہ لٹا لیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا، یہ تمہارا کرتا میرے نام پر پھاڑنا جائز نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اپنی پیٹھ ننگی کر گئے نبی پاک کی حفاظت کے لیے، ہم نبی پاک کے ذکر کے لیے کچھ نہ کر سکے اور تمہیں یہ بھی چونتی ہے۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے ان کا، تو سن لو یہ معاملہ بس یہی ہے کہ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ وہ غلامی کیسا ہے جو اپنے آقا کو بھول جائے، وہ انسانی کیسا ہے جو اپنے محسن کو بھول جائے، وہ میرے محسن ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، وہ ہیں اس لیے ہم ہیں۔ تو ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق کے زانوں پر مصطفیٰ لیٹے ہیں اور ابو بکر کی نظر چہرے مصطفیٰ پر، یہ سبحان اللہ، قربان جائیے ابو بکر کی قسمت پر، زانوں پر مصطفیٰ کا سر، نگاہ ابو بکر مصطفیٰ کے چہرے پر، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو بکر کے چہرے پر۔ اب جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں نہ کرو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو ایک بستی آتی ہے راستے میں، بستی کا نام، بستی مشہور ہے ام معبد کی بستی کے نام سے۔ ام معبد ایک خاتون تھی، معبد ان کے بچے کا نام تھا، تو سرکار ان کے یہاں ایک جھوپڑی بس راستے میں دکھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو کیا ہمیں مہمان بنائیں گی۔ یہ عرب کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی رات کہیں ہو جاتی تو گاؤں والوں سے، گھر والوں سے اجازت لیتے کہ ہمیں مہمان رکھ لو، اور عرب والے مہمان نوازی کرنے پر فخر محسوس کرتے۔ ام معبد سے حضرت ابو بکر صدیق گئے، پوچھنے تو کہنے لگے کہ بے شک سے آپ مہمان بنائیں مگر میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، حتیٰ کہ بکریاں بھی نہیں، وہ چرنے گئی ہیں اور معبد کے ابو معبد اسے چرانے لے گئے ہیں، تو اگر بکریاں ہوتی تو دو کر کے دودھ پلا دیتے۔ کہا تو گھر میں یہ بکری کا بچہ ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو ابھی بکری کا بچہ ہے اور جان بھی اس میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کب یہ گابن ہوگی، پھر بچے دے گی تب دودھ نکلے گا۔ سرکار نے فرمایا اسے قریب لے آؤ۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا دست پاک لگایا، اس بکری کے بچے کے تھن میں دودھ بھر گیا اور اتنا دودھ آیا کہ جو لوگ وہاں ٹھہرے تھے سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ ام معبد نے بھی پیا، خود مصطفیٰ کریم نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور پھر اس کے بعد سرکار اجازت لیے چلے گئے۔ جب ابو معبد آئے بکریاں چرا کے تو خوشبو پائی، کہا کون آیا تھا؟ اے ام معبد تم نے یہ کیسی خوشبو بکھیر رکھی ہے؟ واللہ لا اجدن، واللہ لا اجد، میں نے آج تک نہیں پایا، میری ناکوں نے سونگا تک نہیں اور نہ کبھی دماغ نے اس کا تصور کیا تھا ایسی خوشبو ہے کہاں سے لائی؟ تو کہا عرب کا ایک نوجوان آیا تھا۔ کہا کیسے تھے؟ کہا اتنے سوڑے تھے، اتنے پیارے تھے، ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ چاندنی شرما جائے۔
होंठ गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा सुर्ख, काली जुल्फें, बात करते थे तो ऐसा लगता था कि लबों से मोतियां झड़ रही। तारीफ में तकरीबन 2 पेज लिखा है जो उम्मे माबद ने इस्तेमाल किया, अरबी कलम। अहसनल वजही वसीमुन करीमुन जलीलुन अजीमुन करीमुन, इस तरह के कई बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल किए उम्मे माबद ने। और तो कहा उन्हें रोक लेती, कहा नहीं मुझे जानना था। तो कहा कि उनसे कोई और भी बात देखी? बोले हाँ, हमारी जो बकरी का बच्चा है उसे हाथ लगाया तो उसके दूध निकलने लगा, और इतना दूध निकला कि जो काफिला यहाँ ठहरा था पूरे काफिले वालों ने पी लिया, हमने भी पिया, तुम्हारे लिए भी रखा है। सरकार जब मदीने के करीब पहुंचे तो मदीने, ये कुबा बस्ती जहाँ है, जहाँ मस्जिद कुबा है वहाँ कुबा बस्ती, उससे थोड़ी दूर पहले एक बस्ती है, एक बागीचा है, मज़राउल मुअतदल। कौन सी बस्ती? बागीचा। मज़रा बोलते बागीचे को, खजूरों का बागीचा है, मज़राउल मुअतदल। सरकार वहां उस मज़राउल मुअतदल में पहुंचे तो देहाती लोग आ गए। मालूम था कि हिजरत करके नबी आने वाले हैं, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि नबी कौन है। तो एक बड़ा सा पत्थर है वहां पे, जब कभी अल्लाह ताला हाजिरी अता करे तो वहां जरूर जाइएगा। मज़राउल मुअतदल मदीने तैयबा से तकरीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। 100-150 रुपए, 100-150 रियाल लेता है, कारवां को ले जाता है। तो वहां जब जाएंगे उस पत्थर पर सरकार बैठे थे और वहीं बगल में अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। अब वो हिजरत वाली रात को ध्यान में रखिएगा, 3 रातें। जब ये दोनों जाकर बैठे तो देहाती लोग, जो बदवी लोग आते थे, वो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तो चूमते ही थे, हजरत अबू बकर का भी चूमते थे। तो हजरत अबू बकर के दिल में ख्याल आया कि ये कहीं हमें तो नहीं समझते हैं नबी पाक, चूंकि चेहरा मुश्तबा हो चुका था, मुस्तफा के जलवों का रंग अबू बकर के चेहरे के जलवों के रंग पर गालिब आ गया था। अबू बकर रंगे मुस्तफा में रंग चुके थे। जो 3 रात और 3 दिन तक नजरे मुस्तफा, नजरे अबू बकर, चेहरे अबू बकर पर पड़ती रही, उससे मुस्तफा के जलवों का रंग चढ़ गया उनके चेहरों पर। उनके चेहरे पर जो रंगे मुस्तफा गालिब आया तो चेहरा मुश्तबा हो गया। वो देहाती लोग पहचान नहीं सके तो हजरत अबू बकर खड़े हो गए और अपनी चादर तान दी मुस्तफा के सर पे, सरकार के सर पे तान दी। हालांकि ये रिवायत मौजूद है कि मेरे मुस्तफा के ऊपर कभी सूरज ने रोशनी या धूप नहीं डाला, हमेशा बादल साया किए रहता था। लेकिन ये इसलिए खड़े हो गए ताकि आने वाले जान ले कि ये जो बैठे हैं ये आका है और जो मैं खड़ा हूं ये अबू बकर गुलाम है। अल्लाह का रंग चढ़ गया मुस्तफा पर, और ऐसा रंग चढ़ा कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्र किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो नबी पाक अल्लाह के करीब गए, इतने करीब गए कि अल्लाह का रंग चढ़ गया। और फिर रब ने फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसमें 2 हु है, 2 वो है, एक इन्नहु में जो हु है उससे जाते खुदा मुराद है और हुआ से मुराद जाते मुस्तफा है। यानी अल्लाह भी सुनने वाला, रसूल भी सुनने वाले, अल्लाह भी देखने वाला, रसूल भी देखने वाले। इसलिए और ये शिरक नहीं है, ये रब की अता है। अगर आप हमें कुछ दे दें तो हमें कोई काबिज न कहे, ये आपकी अता है, हमने आपके माल में कब्जा नहीं किया है। तो ये शिरक नहीं है, ये अताए खुदा है जो उसने अपने महबूब को नवाजा है।
तो सरकार को अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी, नबी पाक लेके आए, 9 बार गए, 5-5 नमाज कम होती रही और हजरत जनाबे मूसा की आंखें भी तर होती रही। हर बार ताजा ताजा नबी पाक अल्लाह को देख के आते और ये जनाबे मूसा नबी पाक को देखते, क्योंकि मूसा की ख्वाहिश तो अधूरी रह गई थी। फरमाया रब्बी अरिनी, ए अल्लाह अपना आप दिखा दे। तो फरमाया लन तरानी, तो मुझे देख ही नहीं सकता। तो अब तो देख के महबूब अल्लाह को देख के आ रहे थे ना, जनाबे मूसा की ख्वाहिश पूरी हुई, वो जलवे खुदा देख के आते और उन्हीं जलवों को जनाबे मूसा मुस्तफा की आंखों में देख रहे थे। 9 बार गए और 9 बार आए, 45 नमाजें कम हुई, लेकिन रब ने फरमाया महबूब उम्मत तेरी 5 नमाजें मगर मैं सवाब 50 के दूंगा। यही मेराज शरीफ की वो रात है जिस रात में नमाज का तोहफा मिला। बयान बहुत लंबा है, कुरान शरीफ की ही आयत पर अगर जिक्र करें तो रात कम पड़ जाएगी, बात कम नहीं पड़ेगी। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आसपास में भी जो मुसलमान रहते हैं और खासकर जो सुन्नी कहलाते हैं और वो टुन्नी बने फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें पक्का सच में सुन्नी बना दे। वाकई खाली सुन्नी कहने से कोई सुन्नी नहीं होता, सुन्नियत दिखनी भी चाहिए। तो सुन्नी कम है आज के दौर में, टुन्नी ज्यादा है। मिलाद में आने का टाइम नहीं है, बकवास मारने का टाइम। नबी पाक की महफिल में आने का वक्त नहीं, मगर शादी की महफिल में 10-10 हजार रुपए का जोड़ा पहन के पहुंच जाएगा, जिसे कितना बड़ा नवाब चला जा रहा है। और यही का नवाबी काम आएगी। कब्र में ऐसी ठुकाई होगी कि कब्र की सारी दुनिया की सारी मिठाई भूल जाएगी। वल्लाह मैं कह रहा हूँ ना, पक्की पिटाई होगी और इतना मार खाएंगे, ना कोई बाप बचाएगा ना कोई बेटा बचाएगा, और ना दुल्हन बचाएगी और ना वो शादी की पार्टियां बचाएगी, ना वो हलवा ना मिठाई काम आएगी। और जो 14-14 प्लेटें बिरयानी दबाते हैं शादियों में जाके और लड़की वालों के सरों पर जुल्म करते हैं ना, ये सारी काम कोई काम नहीं आएगी। काम आएगी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, कमली वाले मुस्तफा की अकीदत काम आएगी, सरकार का जिक्र काम आएगा, मोहब्बत मुस्तफा काम आएगी, फिक्र इस्लाम का काम आएगा, अल्लाह ताला के कुरान मुकद्दस की तिलावत काम आएगी। और फिर जब बंदा मोमिन इश्क रसूल के सांचे में ढल जाता है, फिर वो इश्क मुस्तफा में ढल कर जो बातें कहता है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। अल्लाह ताला सबको सच में टुन्नी से सुन्नी बना दे। कहिए आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल में तो ये पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब खड़े हो जाएं, सलात मुस्तफा जाने रहमत को